اب چونکہ کسٹمر تو ہمارے پاس یہ بھی ہم نے سیکھ لیا کہ جناب سیلز اور ڈیلز کو کلوز کیسے کیا جاتا ہے، لیکن آگے کسٹمر ہی ایسے آ جاتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، تنگ کرنے والے یا مشکل کسٹمر، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ ویسے ابھی جو ہم نے پہلے بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، اسمپٹیو کلوز، آپ کوئی پہلے یوز کر رہا ہے اس کو، اسمپٹیو کلوز کو؟ چلے جی اچھا، چلیں اسمپٹیو کلوز، ڈیلز اور کلوز کو کرنے کا طریقہ، اگر نہیں ہو رہی تو وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کر نہیں پاتے، سمری کلوز یوز کریں۔ ان میں سے ساری ٹیکنیکس آپ نے ایک ہی جگہ پر نہیں لگا دینی، اکٹھی کرے اور ایک ہی جگہ پر لگا دیں، نہیں، آپ نے سچویشن کا اندازہ کرنا ہے، بیٹھ کر اپنے کسٹمرز کا کیا کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے کہ میرا کون سا کسٹمر کس طرح سے میں اس کے ساتھ بیہیو کروں، ڈیل کروں تو وہ کلوز ہو جائے گا، ارجنسی کہاں پہ ضرور یوز کرنی پڑے گی، کویسچن کہاں پہ آپ کو، یہ زیادہ تر آپ کو یوز کرنے چاہیے اور بار بار کرنے چاہیے۔ الٹرنیٹیو چوائس، یہ عام لائف کا حصہ ہے، اس کو اپنا لیں، اپنی سیلز کا حصہ بنا لیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کے پاس بیچنے کے لیے صرف ایک چیز نہیں ہونی چاہیے، ملٹیپل چیزیں ہونی چاہیے۔ جب ملٹیپل ہوں گی تو آپ الٹرنیٹیولی اس کے مزاج کے مطابق ٹرائل کے طور پر سیمپلز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ویلیو بتانا، پروڈکٹ نہیں، ویلیو، کیا ویلیو۔ اس کے بعد ایمپیتھی، آپ اس بندے کے لیے ہمدردی کے جذبات، کہ اس کی فیلنگز کو سمجھیں، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لوگ کیوں خریدتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں نا، میری نظر میں دنیا میں سارے سیلز پرسن کہتے ہیں جی 3 وجہ سے خریدتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں لوگ 6 وجہ سے خریدتے ہیں۔ یعنی کہ پوری دنیا میں یہ فینومینا ہے، جہاں بھی سیلز ٹریننگ لیں گے لوگ کہیں گے جی کہ وہ یا تو اپنی نیڈ کے لیے خریدتے ہیں، یا وہ وانٹ پوری کرنے، کوئی کمی ہے اس کو پورا کرنا۔ مثال میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں گاڑی خریدنا چاہوں گا نا، جب بھی پیسے آئیں گے میں، اور ہم میں سے ہر کسی کو ہوتا ہے گھر نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے کہ میں جناب جب بھی پیسے آئیں گے کیا کروں گا، یا کوئی جس نے حج نہیں کیا وہ کہے گا میرے پاس پیسے ہے تو یار میں سب تو پہلے کیا کرنا ہے، اللہ دے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کہتا ہے بیٹی جوان ہوگی بیٹا میں سب سے پہلے کیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو نیڈز، وشز اور وانٹس۔ اور چوتھے نمبر پر پرابلم جب کوئی آ جاتی ہے تو لوگ پرابلم کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، چیزیں بائی کرتے ہیں۔ اچھا، لوگ پروفٹ کے لیے بھی چیزیں بائی کرتے ہیں، لوگ کمپٹیشن کے لیے چیزیں بھی بائی کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف ان کا کیا ہے، مقابلہ ہے۔ یہ جو چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پتہ ہے کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ غریب کی وجہ سے نہیں بڑھتی، امیر کی وجہ سے بڑھتی ہیں، بغیر ضرورت کی چیزیں خرید لیتے ہیں۔ ان کے چند کلائنٹس ہوتے ہیں اور وہ چند کلائنٹس اتنی پرائس پہ کرتے ہیں کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی، ہم اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ صرف کس لیے خرید رہے ہیں؟ مقابلے میں کہ اس نے اگر اتنی مہنگی خریدی تو میں نے اس سے کوئی $1000 مہنگی والی چیز لینی تاکہ میرا پتہ چلے کہ میں اس سے زیادہ امیر ہوں۔ نعیم بخاری صاحب کی ہی بات میں دوبارہ سے کوٹ کروں گا، وہ کہہ رہے تھے کہ محمد علی، انہوں نے زیبا سے شادی کی تھی، اچھا ان سے شادی کریکٹ کر دی میں آپ سے اس لیے، علی زیب یا زیبا، علی زیب جوڑے کا نام تھا، اچھا کپل کا نام علی، ٹھیک ہے، دیکھیں نا مجھے اس کا نہیں پتا تھا بہرحال، چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں نا بڑے بڑے راز بھی، اچھا وہ نا سر محمد علی صاحب نے جب بیٹی تو ان کی نہیں تھی، جب شادی ہوئی نا زیبا کی پہلے بیٹی تھی، شادی کی تو محمد علی صاحب نے بڑا انتظام کیا۔ تو بخاری صاحب کہتے ہیں وہ وہاں پہ جو خان سامہ تھا نا تو وہ کہتا ہے نہیں ماں محمد علی صاحب، سارے ان کو محمد علی صاحب کہتے تھے، ان کی عزت بڑی، ایسے ہی تھا نا ان کی، محمد علی صاحب نے نا امیر ہونے دے چکر سے نا غریب ہو جانا جی، امیر لگن دے چکر سے نا یہ جنہ کچھ کیتی بیٹھے نے نا بچنا کچھ بھی نہیں۔ تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم کمپٹیشن کے لیے پھنس جاتے ہیں، آسٹنٹیشنس میں آ کر، دکھاوے میں۔ تو سر ان 6 میں سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا کسٹمر کیا خریدنا چاہ رہا ہے، کیوں خریدنا چاہ رہا ہے، پھر آپ کے لیے بیچنا آسان ہو جائے گا۔ سر ایمپیتھی اور ایکنالجمنٹ کلوز، اس کو سادہ طریقے میں ہم دیکھیں گے۔ دیکھو ان کی فرسٹریشن کیا ہے اور وہ کیوں تنگ ہیں،
اور کیوں ان کے لیے یہ پرابلم ہے. جب وہ ان کی تنگی کا پتہ چل جائے گا تو ہارورڈ بزنس ریویو یہ کہتا ہے کہ اس سے اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو 20% آپ کی سیلز انکریز ہو جاتی ہے. کتنی؟ 20%. یہ میں ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ان چیزوں کا انالیسس کیا ہے اور یہ ریزلٹ نکالتے ہیں لاکھوں سیلز پرسن کے انالیسس کے بعد. مثال کے طور پہ I can see you had bad experience before. مجھے لگتا ہے پہلے کو کام جڑا نا سر، مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہمارے ٹیم کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ آپ کا شاید کوئی اچھا انٹریکشن نہیں رہا. آپ ایک بار بتائیں، آپ کو 100 انٹریکشن وہ بتا دے گا ہاں یار پہلے بھی جو ہے نا وہ. جب وہ آپ کو بتا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ لیٹس میک شیور دس ڈیل از ڈفرنٹ فار یو. جناب آپ کے ساتھ پہلے جو ہمیں ہمدردی ہے اور ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ویسا دوبارہ آپ کے ساتھ. اچھا کان کھڑے ہوتے ہیں. اچھا جب آپ نے ایمپیتھی ون کر لی، باقی کام کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ اپنی کنڈیشن ساری آپ کے سامنے. اچھا اینج بھی نہیں ہونا چاہیے، اینج بھی نہیں ہونا چاہیے، تسی اڑنا جائے نہیں نکلنا، فلانا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. وہ اپنی ساری کنڈیشن جب وہ آپ کو بتا دے گا اس کے بعد آپ کے لیے فارما میں کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ٹیز کرتے ہیں کس کو؟ ریپس کو. ریپ نہیں، ریپس کو. آپ ریپس ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کی سروس ٹھیک نہیں ہے. آپ ریپس کیا کرتے ہیں؟ یا تو اس پہ بحث کریں گے نہیں ہم بڑے یہ وہ. اب ڈاکٹر اسی جگہ پر کھڑا ہے، کس جگہ پر؟ کہ آپ لوگ بہت برے ہو، اور یہ کہہ رہا نہیں جی ہم تو برے نہیں ہیں. اب وہ جو فاصلہ وہ کیسے طے ہوگا؟ اب نہیں سر اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب یہ کیا ہے؟ وہ اچھا بندہ مان گیا. اب تھوڑا سا وہ کیا ہو جائے گا؟ کام. اس کی فرسٹریشن کا لیول کیا ہو جائے گا؟ اسے سن لو تھوڑا سا. جب وہ سن لے گا، وہ تو آپ کے بارے میں جانتا ہی نہیں، آپ فرسٹ ٹائم گئے ہیں، تو وہ آپ کو بھی برا سمجھ رہا ہے. وہ آپ کو بھی، جیسے وہ مجھے بھی پٹھان ہی سمجھ رہا تھا، اس کا پٹھانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہوگا، اس لیے وہ مجھے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں. تو اب یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی پریویس ایکسپیرینس ویسا ہوتا ہے تو اس کو ریموو کرنا پڑے گا. پھر آپ کیا کریں گے؟ ایمپیتھی ون کریں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اپنی پرسکرپشن کی طرف جائیں گے، ادروائز نہیں ہو سکے گا. ROI ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ بات کر چکے ہیں نا، کیونکہ ہم نے لوگ کیوں خریدتے ہیں تو ان کو ہمیں ROI بتانی پڑے گی. اور الٹرنیٹیو چوائس کلوز کی بات ہم کر چکے ہیں. میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ دوبارہ سے چیزیں جو بیچنے کے لیے، تو اس میں جب 2 سے 3 چوائسز دیتے ہیں تو ڈیسیشن کتنا بہتر ہو جاتا ہے؟ 66%. کولمبیا یونیورسٹی کی رپورٹ ہے اور اس میں جیسے 6 اور 12 منتھس کا میں نے بتایا تھا. اور سائلنس یہ میں بار بار یوز کرتا ہوں، میں خاص طور پہ یوز کرتا ہوں کہ آپ سائلنس ٹیکنیک یوز کیا کریں. ایک بار آفر دیں، پروپوزل دیں. انسان کا مسئلہ یہ ہے کسی اگر اچھی پروپوزل آئے اور دوبارہ پروپوزل دینے والا پوچھے نہ اسے خارش ہوتی رہتی ہے. آپ نے کئی مرتبہ کسی نے آپ سے کہا یار فلانی جگہ تو پلاٹ ہے گیا تو ملتا سستا پہ ہے، اب آپ نے نہیں بھی لینا نا، 5-7 دن بعد آپ کو ضرور یہ خیال آئے گا یار اسے دوبارہ پوچھنا چاہیے، یا آپ کسی کو ضرور بتائیں گے یار اچھی آپشن پڑی ہوئی. وجہ کہ اس نے آپ کے دماغ میں جو سیڈنگ کی ہے نا، وہ سیڈنگ کیا تھی؟ آپ اس کو فالو کریں گے. تو سائلنس کر لیں، صبر سے کام لیں، بے صبرے نہ ہوں. لوگ آپ کی طرف لوٹ کر آئیں گے اور جب لوٹ کر آئیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں، آپ نے صرف اکاؤنٹ نمبر دینا ہے اور پیمنٹ ہونی، کیونکہ اس وقت وہ کیا بنا کے آ جاتے ہیں؟ ہاں جی، واک اوے پاور کلوز. یہ بڑا جو کسٹمرز کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا، کئی لوگ بڑا بوسٹ کرتے ہیں، میں جس کے پیچھے لگ جاتا ہوں پھر میں لگا ہی رہتا ہوں. اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کسٹمر کو بھگا کر چھوڑنا. وہ ایک مرتبہ اگر چیز خرید بھی لے گا پھر، لیکن اس کا نا اوپینین بڑا بیڈ ہو جاتا ہے، ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوتا، یار پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. اچھا اب اس میں کیا کرتے ہیں آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کا کسٹمر چیز نہیں خریدنا چاہ رہا، آپ سمپلی کیا کہیں گے اسے؟ It seems this may not be the right time. مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح وقت پر نہیں آیا. ایسا کرتے ہیں پھر دوبارہ ملتے ہیں. اب دیکھو اس میں پازیٹیوٹی کیا ہے، آپ اس کی کیفیت کو سمجھ گئے ہیں. دوسرا آپ اسے انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ بھائی جی میں واپس آنا جی. وہ نا کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ ہاسپٹل جا کر بھی رو رہا تھا.
وہ تو اب کیا مسئلہ ہے ابھی، اب یہاں پہ تو کوئی چیز نہیں. کہتا ہے جی وہ رکشے کے پیچھے لکھا تھا زندگی رہی تو پھر ملیں گے. جس کے ساتھ میں لگا تھا نا، تو زندگی رہی تو پھر ملیں گے. جانا میں نے ہے لیکن میں نے آنا بھی ہے. تو اس کے ذہن میں آپ کیا کریں گے؟ تو جو ٹیزنگ بائرس ہوتے ہیں نا، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں. آپ ان کو جب ریلیکسیشن کا ماحول دیتے ہیں کہ سر کوئی مسئلہ نہیں، اب نہیں، پھر کسی دن بات کر لیتے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ سر آپ نے دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا. سر آج کا ہمارا سیشن یہیں تک تھا.